کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو نہ ہی آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو کہنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس وقت تمہارے اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا بلکہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچاتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمان خلق تمہاری چپ کی آواز سے چونک اٹھتے ہیں، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اس کو، اس کے دل کو درد سے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کچھ کہنا نہیں چاہتے وہ دھڑکن اور دھڑکنوں کو ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ یہ دنیا، یہاں کے لوگ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف تماشائی ہیں۔ بس وہی رب ہے جو اپنے بندے کی سنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیسا ہے، چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ صرف تمہاری چاہ دیکھتا ہے۔ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں، وہ تو بس کہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، پکار مجھے، اور پھر بس جب بندہ مانگتا ہے، پکارتا ہے، تو اس کی ذات یہی کہتی ہے۔ ہمیں بھی تو کرنی چاہیے نا رب سے محبت، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہمارا، لیکن ہم تو دوسروں کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے، اور اس کی طرف سے رجوع کرو، اسی میں کامیابی ہے، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، اور بے شک وہی عطا کرنے والا بھی ہے۔